شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظمت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے، اور لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، رائزنگ اسلام کے دیکھنے اور سننے والوں کو علی رضا کا سلام۔ کیسے ہیں دوستو؟ دوستو، جنگ یرموک کے بعد سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عیسائیوں کی قوت ختم ہو چکی تھی اور اب مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن شام سے ذرا آگے بڑھ کر مصر کا علاقہ موجود تھا۔ یہاں پر برابر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ یہ بات مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھی۔ دوستو، حضرت عمرو بن عاص نے حالات کو کچھ ایسے انداز میں خلیفہ پر واضح کیا کہ وہ اجازت دینے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس سے کچھ عرصہ قبل طاعون کی وبا پھیل چکی تھی جس کے باعث کافی جانی نقصان ہو چکا تھا، اس لیے فوج زیادہ تعداد میں اکٹھی نہ ہو سکی۔ صرف 4000 سپاہیوں کا لشکر حضرت عمرو بن عاص کی سربراہی میں روانہ کر دیا گیا۔ بعد میں خلیفہ کو احساس ہوا کہ اتنے بڑے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے اتنی فوج بہت کم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت زبیر کو 10,000 فوج دے کر عمرو بن عاص کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کر ڈالے۔ حمص کے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ بہت پرانا شہر تھا، لیکن اس شہر تک پہنچنے سے قبل مسلمانوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جگہ جگہ رومی دستے ملتے اور ہر جگہ مسلمانوں کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑتی تھی، مگر مسلمانوں نے تمام رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب مسلمان آگے بڑھ کر بابلون پہنچ گئے۔ یہ دشمن کا بہت ہی مضبوط مرکز تھا اور یہاں انہوں نے کافی فوجی اکٹھے کر رکھے تھے۔ اس قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ حضرت زبیر خلیفہ کی بعد میں بھیجی ہوئی امدادی فوج لے کر آ گئے اور اس کے باعث مسلمانوں کے حوصلے اور بڑھ گئے، لیکن دشمن کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنے میں خبر ملی کہ مصری فوجیں مسلمانوں کے خلاف ہیلوپولس کے مقام پر جمع ہو رہی ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی مسلمانوں نے بھی مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ چنانچہ جولائی 640 میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے کے طور پر عیسائیوں کو شکست ہوئی۔ اس دوران میں محاصرہ برابر جاری تھا۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا اور کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ یہ عالم دیکھ کر زبیر نے بڑی جرأت سے کام لے کر خلیج کو پار کیا اور دشمن کی فوجوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہاں کی فوجیں اور حاکم مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور دشمن کو شکست ہوئی۔ یہاں سے کامیاب ہونے پر اب مسلمانوں نے اسکندریہ کا رخ کیا، کیونکہ جب تک اس کو فتح نہ کیا جاتا تب تک دوسرے علاقوں کی فتوحات بے معنی تھیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی سمندر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کے غیر ممالک سے تعلقات قائم ہو سکتے تھے، اور اگر اسے مسلمان چھوڑ دیتے تو خطرہ بھی ویسے کا ویسا ہی باقی رہتا۔ اس کے علاوہ یہاں کی رعایا اپنے حاکموں کے رویے سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے یہاں کی قبطی آبادی نے اپنے حاکموں کا جنگ میں ساتھ نہ دیا۔ یہاں بھی دشمن نے بڑی فوجی قوت اکٹھی کر رکھی تھی اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی زبردست تیاریاں تھیں۔ آخرکار دونوں فریقوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا، لیکن قلعے پر قابض ہونے میں دشمن نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ مسلمان مجبور ہو گئے، محاصرہ اٹھا لیا اور خود پیچھے ہٹ آئے۔ اتنے میں حالات کچھ
اس انداز میں بدلے کہ بہت جلد سارے مصر پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ مصر کے قبطی گورنر مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ صلح ہو جائے۔ اتنے میں روم کے بادشاہ ہرقل مر گئے اور اس کی جگہ نیا بادشاہ ہوا۔ اس نے قبطی گورنر کو مسلمانوں کے ساتھ صلح کی اجازت دے دی۔ چنانچہ صلح نامے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ رومی فوجیں دوبارہ مصر کے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس صلح نامہ کی روح سے رومی فوج نے مصر کے علاقے کو خود بخود خالی کر دیا۔ اس طرح بغیر جنگ کے اسکندریہ لے لیا گیا اور سارے مصر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دوستو، کہیں اعتبار سے مصر کی بڑی اہمیت تھی۔ مصر کی سابق تاریخ سے واضح ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان معرکے ہوتے رہے تو اس وقت عیسائیوں کو اکثر فوجی امداد مصر ہی سے آیا کرتی تھی۔ اس لیے مصر ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے اس مضبوط اڈے کا خاتمہ لازمی تھا، کیونکہ یہ کسی بھی وقت مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، کیونکہ شام کی فتح تب تک آخری شکل اختیار نہ کر سکتی تھی جب تک یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ جاتا۔ اس کے علاوہ سکندریہ کا علاقہ بڑا اہم تھا، اس کے نزدیک سمندر تھا، اور اگر یہاں کی حکومت مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھاتی تو چاہے کامیابی ہوتی یا نہ ہوتی، مگر اس کو بیرونی عیسائی ملک سے سمندر کے راستے سے مدد ضرور پہنچ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ علاقہ پیداوار اور زرخیزی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی زرخیزی سے دشمن فائدہ اٹھاتے تھے، اس لیے اگر ان کی اقتصادی حالت پر وار کیا جاتا تو وہ اس لحاظ سے بھی بیکار ہو سکتے تھے، کیونکہ جب تک ان کے پاس ذرائع ہی نہ ہوں گے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکیں گے۔ مسلمان اس علاقے کی زرخیزی سے خود فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے فوجی کارروائی کی۔ دوستو، مسلمان مصر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے اور سب سے زیادہ واقفیت عمرو بن عاص کو حاصل تھی۔ آپ اکثر تجارت کی غرض سے وہاں جاتے رہتے تھے۔ دوستو، مصر کا علاقہ فوجی چھاؤنی کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس علاقے کے مسلمانوں کے پاس آ جانے کے بعد ان کا بہت بڑا فوجی مرکز ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ دراصل شام کی فتح مصر کی فتح کے بعد ہی مکمل ہوئی تھی۔ مصر کی فتح کے بعد جو تھوڑی بہت عیسائیوں کی قوت باقی رہ گئی تھی اس کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی سرحدیں پوری طرح محفوظ ہو گئیں۔ مصر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، چنانچہ اس کی زرخیزی سے عیسائی فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اب انہوں نے یہاں کی پیداوار سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، جس کے باعث ان کی اقتصادی حالت پر بہت اچھا اثر پڑا۔ یہاں کی قبطی رعایا کے ساتھ ان کے حاکموں کا سلوک بہتر نہ تھا، اس لیے انہوں نے غداری کی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ قیاضی کا سلوک کر کے ان کے دلوں کو جیت لیا۔ اس فتح سے مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کے علاوہ اسکندریہ کی لائبریری بھی آئی، اس لیے مسلمانوں کو علمی لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ جو تھوڑے بہت علاقے باقی رہ گئے تھے وہ بعد میں فتح کر لیے گئے تھے۔